اشرف بیابانی نوسرہار کو مرثیہ کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے، جس کی سن اشاعت 1503 بتائی جاتی ہے، جس کی سن اشاعت جو ہے 1503 ہے۔ یہ نوسرہار جو ہے 1503 میں لکھا گیا اور یہی نقطۂ آغاز بھی ہے مرثیہ کا۔ اشرف بیابانی کے بعد شاہ برہان الدین جانم اور شاہ راجو قیتال نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد قلی قطب شاہ معانی، اردو میں یہ معانی تخلص کرتے تھے، غواصی وجہی کے یہاں بھی مرثیے ملتے ہیں۔ یہ سب دکنی شعرا ہیں۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشوراء نامے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے جو نثر میں ہے۔ شمالی ہند کے مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب، یکرنگ اور قائم وغیرہ نے مرثیے لکھے۔ 18ویں صدی میں لکھے جانے والے مرثیے اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیے کی ترقی کی نوید لاتا ہے۔ نوید کا مطلب خوشخبری، مژدہ۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے، یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے ہیں، ان میں دلگیر، فصیح، خلیق کے نام بہت اہم ہے۔ میر ضمیر کے شاگرد دبیر اور خلیق کے لڑکے انیس نے مرثیے کو بام عروج تک پہنچایا۔ اوپر کے چند مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ مرثیے کے لیے کوئی حیت مخصوص نہیں ہے، جو ابھی اوپر ہم کہے تھے کہ مرثیے کے لیے چونکہ سودا سے پہلے بھی مسدس کی حیت میں لکھا گیا اور اس سے پہلے جو ہے مربع مخمس کی حیت میں مرثیہ لکھا گیا، سودا کے بعد بھی دیگر حیتوں میں جو ہے مرثیہ لکھا گیا، ابھی جو مثال اوپر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرثیہ کے لیے کوئی مخصوص حیت نہیں ہے، لیکن انیس و دبیر کے مرثیوں کی مقبولیت کی وجہ سے مسدس فارم کو مرثیے سے مخصوص سمجھا گیا، کیونکہ انیس و دبیر کے مرثیوں کی مقبولیت کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے مسدس کی حیت میں مرثیے کو لکھا تھا جو کہ بہت ہی مقبول ہوئی، اور اسی نے پروان چڑھایا۔ مقبولیت جو ہے، جو مرثیہ کو سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے ملی ہے، وہ انیس و دبیر کی وجہ سے۔ انیس و دبیر نے مرثیہ کو بام عروج تک پہنچانے کا کام کیا۔ آگے دیکھتے ہیں، کہنے کو مرثیہ شہداء